نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ آج جو میں حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں یہ وہ حدیث ہے جس کو سب سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کے جمع غفیر نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے اس کے علاوہ کہ جس کو اتنی تعداد میں صحابہ نے روایت کیا ہو، اور یہ واحد حدیث ہے جس کو عشرہ مبشرہ کے ہر صحابی نے روایت کیا ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے صحابہ کی جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کوئی ایسی اس کے علاوہ اور حدیث نہیں ہے جس حدیث کو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے روایت کیا ہو۔ تو اس پہ ذرا عمل بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، یعنی جو بات میں نے نہیں کی وہ میری طرف نسبت کرے اس بات کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی جھوٹی حدیثیں روایت کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے، یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ جو حدیث آپ بیان کریں اس کی صحت پہ، اس کی سند پہ آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے، تو پھر آپ بیان کریں، کیونکہ یہ دین ہے جو ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر غلط بات ہم نے دوسرے پہ پہنچا دی، اس نے عمل کر لیا، تو اس کا گناہ ہمیں ہوگا، عمل کرنے والے کو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم حدیث بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ تقریباً سیاستہ کی ہر کتاب میں، تقریباً یقیناً سیاستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور بے شمار صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولے، وہ بات میری طرف نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی، یعنی جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی وہ بیان کرے، جھوٹی حدیث گڑھ کے بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے یہ، کتنی سخت الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے، کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے حدیث بیان کرنی چاہیے تاکہ جو عمل کرنے والے ہیں ان تک صحیح حدیثیں پہنچے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں، تابعین نے، تبع تابعین نے اپنی زندگیاں صرف کر دی ہیں صرف صحیح حدیث ہم تک پہنچانے کے لیے۔ تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ضرور آگے پہنچائیں۔ یہ بڑی سعادت کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن صحیح حدیث کو آگے روایت کریں، جھوٹی حدیث کو روایت نہ کریں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہیں ثواب کی بجائے ہمیں گناہ نہ مل جائے اور ہم عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو حدیث بیان کی جائے وہ بالکل صحیح ہو اور متفقن علیہ ہو، یعنی بخاری شریف میں ہو، مسلم شریف میں ہو، تو پھر وہ حدیث بیان کی جائے۔ دوسری کتابوں میں بھی صحیح حدیثیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حدیث بیان کرتے وقت بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور صحیح حدیث بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور صحیح آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔